الم تر الی الذین قیل لہم، کیا نہ دیکھا تم نے الی الذین ان لوگوں کی طرف قیل لہم کہ جب کہا گیا ان سے کفو ایدیہم، ایدی یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، کفو روکے رکھو، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ صلاۃ قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ہوتا کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین اسلام کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اسلام کی تبلیغ کا جب آغاز کیا، تو ابتدا میں جو مکی دور تھا وہ مختصر تھا، اور اس دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی بہت ڈھائے گئے۔ تو جو ایمان والے تھے مختصر تھے، لیکن ان کے اندر اس مختصر سے گروہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کے نبی سے آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم کیوں نہیں دیتے کہ ہم ان کے خلاف جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں ہم ان کے خلاف لڑیں؟ آپ حکم کیوں نہیں دیتے؟ ابھی جہاد فرض نہیں ہوا، مکی دور ہے، کیونکہ جہاد کا فرض ہوا ہے ہجرت کے بعد، ہجرت ابھی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب وہ یہ آ کر کہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول کیا فرماتا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کفو ایدیہم، کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھو، یعنی ان سے نہ لڑو، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس کی مختلف حکمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کیونکہ اسلام ابھی جو ہے نافذ ہونا شروع ہوا ہے، اسلام کی تبلیغ ابھی شروع ہی ہے، اور ابتدا میں جب کسی کی، اب مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی ایسے ادارے میں، مثال اگر کہیں فوج میں چلے جاتے ہیں تو فوج میں ایک ایسی مدت ہوتی ہے کہ جو تربیتی مدت ہوتی ہے۔ اس تربیت کے دوران کسی سپاہی کو کہیں جنگ میں بھیجا جاتا ہے؟ نہیں بھیجا جاتا۔ کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی ابھی تربیت کرو، ابھی تم نے اس تربیت حاصل کر کے اپنے آپ کو پختہ کرنا ہے، تم نے مہارت حاصل کرنی ہے، تم نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، سختی کا عادی بنانا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم عادی ہو جاؤ گے، پھر تمہیں حکم ہوگا کہ جا کے جنگ میں کود جاؤ، اپنے جوہر جنگ کے میدان میں دکھاؤ، لیکن ان کو روکا جاتا ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کی اس کی حکمت بھی یہ تھی، کیونکہ ابھی اسلام کا ابتدا تھی، تو یہاں پر مسلمانوں کو کندن بنانا تھا، ان کو ان کی جو ہے ان کی پرورش کرنی تھی، ان کو مہارت سکھانی تھی۔ تو لہٰذا اس وقت، اور کیونکہ قلیل تعداد میں بھی تھے، یہ بھی حکمت تھی بہت۔ ایک تو ایمان ابھی ان کا ابتدا کی صورت میں ہے، اور اگر اتنی بڑی آزمائش کے لیے نکل جاتے، ڈاماڈول ہو جاتے، تو پھر کیا ہوتا کہ مزید پھر اس میں چلے جاتے، احساس کمتری میں چلے جاتے۔ تو لہٰذا یہاں روکا جا رہا ہے، کفو ایدیہم، ابھی رک جاؤ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، نماز قائم کر کے اپنی روح کو پاکیزہ بناؤ، اپنے جسم کو، اپنی روح کو فولادی بناؤ، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دے کر مال کی لالچ کو اپنے آپ سے دور کرو، اپنے آپ سے پرے کرو۔ ابتدائی دور میں نماز اور زکوٰۃ سے تربیت کی جا رہی ہے کہ ابھی روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ ابھی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، اور پھر ایک وقت ایسا آیا، فلما پھر جب کتبہ فرض کیا گیا، علیہم القتال ان پر لڑنا، یعنی ان پر جہاد جب فرض کیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو جہاد فرض ہونے کے بعد لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے کہ کخشیۃ اللہ، کہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ لوگوں سے اس طرح خوفزدہ ہونے لگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی دور کے مسلمانوں کی حالت بیان فرما رہا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا تھا، کیفیت تھی، انسان کی فطرت بھی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ہم آج کل کے دور میں بعض اوقات ہم ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو ہم نے نہ کی ہوتی ہیں، اور اگر کبھی وقت پڑے تو ہم نہ کر سکے، لیکن چونکہ زبان ہے نا، لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے ہم بہت سے ایسے باتیں بول جاتے ہیں کہ یار اگر ایسا ہوتا تو میں تو یہ کر لیتا، اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں تو اس کو ایسا جواب دیتا، لیکن اگر وہ کنڈیشن آن پڑے تو ایسی ہمت نہیں کرتا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، خوف بھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں خوف اور بہادری یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جو انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہیں۔
اب آپ کی ضرورت ہے یا آپ کی یہ اسکلز ہیں، مہارت ہے کہ آپ چاہیں تو اپنی بہادری کو غالب کریں، خوف کو مغلوب کر لیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہادری کو دبا دیتے ہیں، خوف ان پر غالب آ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم چاہیں تو اپنی بہادری کو اپنے خوف پر غالب کر سکتے ہیں، یہ ہماری مہارت پر، اسکلز کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا اس دور کے مسلمان جو ہجرت سے قبل یعنی 2 ہجری کو میں جہاد فرض ہوا، اس سے قبل جب مکہ میں تھے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جاتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم ان کے خلاف لڑیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی نماز قائم کرو، ابھی زکوٰۃ ادا کرو، ابھی وقت نہیں ہے۔ لیکن جب وقت قریب آیا اور جب جہاد کا حکم مل گیا تو اس وقت کیا ان کا کرنا تھا؟ اذا فریق منہم، کہ ایک فریق ان کا ایسا تھا یخشون الناس کخشیۃ اللہ، کہ لوگوں سے اس طرح خوف کھاتے تھے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے خوف کرنے کا حق جو ہے وہ خوف ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے زیادہ خوف زدہ ہوتے تھے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہتے اے ہمارے رب لما كتبت، کیوں ہم پر تو نے فرض کر دیا اس جہاد کو؟ ابھی تھوڑی سی مدت اور دے دیتا، یعنی ابھی تھوڑا وقت ہمیں اور دے دیتا، لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، کہ اے ہمارے رب یہ جہاد تو نے اتنی جلدی کیوں فرض قرار دے دیا؟ تھوڑی سی اور ہمیں مہلت دیتے تھا، ہمیں اور مضبوط ہونے دیتا۔ الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں محبوب آپ ان سے فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، جو دنیا کا سامان ہے قلیل، وہ تھوڑا ہے، دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقوا، اور آخرت بہتر ہے اور پرہیزگاری بہتر ہے، یعنی دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور پرہیزگاری کرو گے تو تمہارے لیے آخرت جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی تربیت، اچھا ان کا یہ کہنا کہ تھوڑی سی اور ہمیں مہلت دے دیتا، وہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال نہیں تھا، ایک عمل تھا جو انہوں نے دہرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انداز میں ان کی تربیت فرما دی کہ محبوب آپ فرما دیجئے قل متاع الدنیا قلیل، کہ اے میرے بندو کہ یہ جو دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ تھوڑا ہے، اس سے تم جو ہے اپنے آپ کو اس کو حاوی نہ کرو۔ والآخرۃ خیر لمن اتقوا، اور آخرت جو ہے یہ بہتر ہے، پرہیزگاری تمہارے لیے بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، دھاگا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی کہ دھاگے کی جتنی باریکی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہاں پر کتنے بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ایمان والوں کے گروہ کو بیان فرما رہا ہے، اور جو سرکش لوگوں کے گروہ ہے ان کا بھی بیان فرما رہا ہے، ایمان والوں کو جہاد کا حکم بھی دے رہا ہے، اور وہ لوگ جو تھوڑے سے اپنے ڈامڈول ہوتے ہیں یا ان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انداز میں ان کی تربیت بھی فرما رہا ہے اور دنیا کی حقیقت بھی بیان فرما رہا ہے، اور آخرت میں جو ان کو اجر عظیم ملے گا اس کے بارے میں بھی بیان فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں انسان کس چیز سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہے؟ سب سے زیادہ خوف زدہ انسان ہوتا ہے اپنی موت سے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد، سنا تو بہت ہے، ہم بہت باتیں کرتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد یہ ہوگا، مرنے کے بعد وہ ہوگا، سب جانتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ موت سے خوف زدہ بھی بہت ہیں، بہت خوف زدہ ہیں۔ موت کا اگر تصور آ جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار کیا ہوگا قبر کے اندر، قبر میں مٹی ڈال، جب ہم قبر میں جائیں گے ہمارے گھر والے جب اوپر سے مٹی ڈال دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ 40 قدم چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ، ہم بیٹھ جائیں گے، قبر کے فرشتے آئیں گے، وہ سوال و جواب کریں گے، ہم سوال کے اس کے جواب دیں گے، ہمیں سوال کے جواب بھی معلوم ہیں کہ ہم نے جواب کیا دینا ہے، لیکن ہم خوف زدہ ہیں۔ قبر میں کتنے دن گزارنے یہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن اس 4 دن کی زندگی کے چکر میں ہم قبر کی زندگی جو پتہ نہیں کتنے سالوں پر محیط ہوگی اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ قبر کی زندگی کے بعد ہمارے پاس کیا ہونا ہے کہ حشر جب قیامت برپا ہوگی تو ہم کس طرح قبروں سے نکالے جائیں گے اور کس طرح حشر کے میدان میں کھڑے کیے جائیں گے، اور حشر کا میدان کتنا لمبا ہوگا، جو سرکش ہوں گے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جو ایمان والے ہوں گے
اللہ کے چنے ہوئے ہوں گے ان کا وقت ایسا ہوگا جیسا عصر سے مغرب کا وقت ہوگا. ہمیں یہ بھی معلوم ہے ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اگر ہم برے ہوں گے، برے اعمال ہوں گے تو ہم جہنم کے حقدار ہوں گے. ہمیں سب معلوم ہے، اور یہ کن کن طریقوں سے مل سکتی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے، لیکن ہم اس کے باوجود موت سے خوف زدہ ہیں. تو یہ موت کا خوف جو ہے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہ متاع جو ہے ساز و سامان دنیا کا تھوڑا سا ہے. جس طرح دنیا کا وقت تھوڑا ہے اسی طرح دنیا کا ساز و سامان بھی تھوڑا ہے. آخرت بہت لمبی ہے، آخرت بہت طویل ہے، بہت بڑی ہے. آخرت کی زندگی ختم نہیں ہونی ہے. تو اس 2 دن کی زندگی کو اس آخرت کی زندگی کے لیے کیوں ختم کر رہے ہو؟ کیوں اس کو فروخت کر رہے ہو آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی کے لیے؟ تو لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ. اور یہاں پر ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا جو حکم فرما رہا ہے، موت کا خوف تھا نا ان کو، کیوں وہ دشمن کے خلاف حالانکہ دعوے کر رہے تھے، لیکن جب آرڈر ہوا، جہاد کا حکم ہوا، تو ان کے قدم تھے وہ ڈگمگانے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں اسٹاپ کیا کہ خبردار موت کا خوف نہیں آنا. دیکھیں موت تو اٹل ہے، آج نہیں تو کل آنی ہے. کتنے لوگ سے ہم سے پہلے چلے گئے، ہمارے فور فادرز گزر گئے، نہیں ہے آج ہم ہیں، کل ہم بھی چلے جائیں گے، اس جگہ ہمارے بچے بیٹھے ہوں گے. تو موت تو اٹل ہے. اب آپ کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ نے موت کو، زندگی کو سرنڈر کر کے دینی ہے، بستر پر ایڑیاں رگڑ کر اپنی جان کو دینا ہے، یا میدان عمل میں اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنی جان کو دینا ہے؟ دینا تو ہے، موت تو آنی ہے، یہ تو حقیقت ہے، اس سے تو کسی کو جو ہے چھٹکارا نہیں ہے. یہ تو ایسی حقیقت ہے جس نے آنا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ ہسپتالوں کے بستر پر ایڑیاں رگڑ کر آپ نے موت کو گلے سے لگانا ہے، یا میدان عمل میں کفار کا ایک وار کھا کر اللہ کی موت کو اپنے گلے سے لگانا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر جانا ہے. کیونکہ بظاہر تو لگتا ہے کہ جیسے زخم ہے، جیسے جہاد، جیسے کسی کو قتل کیا جائے تو اس کو تکلیف ہے، لیکن خدا کی قسم وہ تکلیف نہیں ہے، وہ تکلیف نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی راہ میں جب انسان جہاد کرتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہاں اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، وہاں جنت کے حجابات اس کے سامنے سے ہٹ رہے ہوتے ہیں. وہ جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، جنت کی ہوائیں اس کے سامنے چل رہی ہوتی ہیں. تو جہاد ایک فرض ہے، یہ تو ویسے فرض کفایہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب اسلام پر خطرہ ہو، مسلمانوں کو پر کی جانوں کو خطرہ ہو، تو یہ اس وقت فرض عین میں تبدیل ہو جاتا ہے، فرض عین میں. تو لہٰذا یہ ایک فریضہ ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، مظلومین کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کو فرض قرار دیا. آج ہماری اسلام کی روح سے اس فریضے کو نکالا جا رہا ہے. کیوں نکالا جا رہا ہے؟ کہ آج کفار کے ہم غلام بن چکے ہیں، ان کی ایما پر ہم اس کو کیونکہ وہ جانتے ہیں یہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جب نکلتا ہے تو وہ اللہ پر ایمان کی قوت اور تقویت کی وجہ سے اور اپنے رسولوں کی تصدیق کی بنا پر اللہ کی رضا میں نکلتا ہے. یعنی کہ ایمان سے اس کا وہ مالا مال ہوتا ہے، اور جو رسولوں نے فرمایا ان کی تصدیق وہ کرتا ہے اور نکلتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 ہی عمل ہیں، یا تو وہ غازی بن کر لوٹے گا یا پھر وہ شہید ہوگا. غازی بن کر لوٹے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے پناہ ثواب اجر عطا فرمائے گا، اور مال غنیمت سے اس کو اجر عطا فرمائے گا اور اس کی شان کو بڑھا دے گا. دوسرا عمل کیا ہے؟ یا تو وہ شہید ہوگا، اور جب وہ شہید ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا حقدار بنا دے گا. تو یہ تو جہاد میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. یا آپ غازی بن کر لوٹیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے،
یا اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی آپ سے راضی ہے. تو یہ تھی جہاد کی حقیقت کہ جہاد کیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرما دیا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. یہاں فرمایا نا کہ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے. ابھی میں نے موت کے بارے میں بتایا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی حقیقت بیان فرما رہا ہے. اینما تکونوا، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اے موت سے خوف زدہ ہونے والے، موت کی حقیقت کو جان لے. اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خیبر کے موقع پر یہودیوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے نا، قلعوں کے اندر رہتے تھے. لیکن مسلمان جب آ کر ان کی دہلیز پر کھڑے ہوئے تو مسلمانوں کی ایمان کی قوت کو دیکھ کر وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. بہت سے ایسے مقامات ہیں، تاریخ اسلام پڑھ لیجئے، اسلام کیسے پھیلا. بہت سی جگہیں تو بہت سے موقعوں پر تو جنگیں ہوئی نہیں، صرف مسلمانوں کی ہیبت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جو ہے ہیبت طاری کر دی مسلمانوں کی ان پر. حالانکہ مسلمان ان کے مقابلے میں 10 گنا کم ہونے کے باوجود مسلمانوں کے اتنی ہیبت تھی کہ مسلمانوں کی جو ہے پریزنس کو دیکھ کر ہی وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے قلعوں کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. اپنی جانوں کو کہا کہ ہمیں جان ہماری بخش دیجیے، ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے. حالانکہ ساز و سامان بھی بہت تھا، افرادی قوت بھی بہت تھی، قلعوں کے اندر بند تھے، لیکن کیونکہ ایمان نہیں تھا نا، جن کے پاس ایمان تھا انہوں نے سرنڈر کر دیا. کفاروں نے، یہود و نصارہ نے سرنڈر کر دیا مسلمانوں کے سامنے کہ نہیں، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے. تو ایسا بہت سے موقع ہوا، کیونکہ ان کو موت کا خوف نہیں تھا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، اے مسلمان، اے انسان، تو موت سے خوف زدہ ہے. موت کی حقیقت تو یہ ہے کہ موت تجھے نہیں بخشے گی. تو جہاں کہیں بھی ہوگا تجھے آ لے گی. تو چاہے زمین کی 7 سطح کے نیچے ہی کیوں نہ چلا جائے، اگر موت کا وقت تجھے آ گیا تیرے پاس تو موت تجھے نہیں چھوڑے گی. یہ نہیں، اس کی گرفت کمزور نہیں ہے، اس کی گرفت کمزور نہیں ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی منافقین کے بارے میں جو ہے بیان فرما رہا ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ منافقین جو تھے جب ان پر کوئی آسانی آتی تھی، راحت آتی تھی، تو وہ کہتے تھے اللہ کی تبارک و تعالی کی طرف سے. اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، جب کسی قسم کی کوئی ان پر سختی آتی تھی، مشکل آتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ اے رسول یہ آپ کی طرف سے ہے، یہ آپ کی طرف سے ہم پر آزمائش آئی ہے، اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم پر آزمائش نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انداز میں منافقین کا رد فرما رہا ہے اور فرمایا قل کل من عند اللہ. اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ راحت ہو، سختی ہو، آسانی ہو، مشکلات ہو، جو بھی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. قل کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قليلا لا يكادون يفقهون حدیثا، کہ تم فرما دو سب کی طرف سے، سب اللہ کی طرف سے ہے. تم ان لوگوں کو کیا ہوا، کوئی بات سمجھنے سے معلوم، یعنی کہ کوئی بات سمجھاؤ تو یہ سمجھنے کے عادی ہی نہیں ہے، سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے موت کی حقیقت بھی بیان فرما دی، اور وہ جو منافقین جو وسوسہ عام مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے، کیونکہ بظاہر تو وہ کہتے تھے کہ اللہ پر ایمان ہمارا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. دراصل وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ رسول کس نے بنا کر بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالی نے. رسول کی تصدیق کرنا اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی تصدیق کرنا ہی ہے. اگر رسول کی تصدیق نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کا انکار کر دو گے. تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ محبوب یہ منافقین ہیں، یہ جو کہتے ہیں یہ بکواس کرتے ہیں. جو بھی چیز آتی ہے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اس اپنے جاننے سے ان پر اسی طرح کے معاملات کو جو ہے فرما دیتا ہے. تو لہٰذا سختی ہو یا نرمی ہو، راحت ہو یا مشکل ہو، کسی قسم کی کوئی بھی عمل ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتی ہے. تو آج ہم نے جہاد کے بارے میں، موت کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں پڑھا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما.